السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید۔ خالصتان تحریک نے ایک دفعہ پھر سے زور پکڑ لیا ہے۔ اس سارے سلسلے میں بات کریں گے سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ وقتاً فوقتاً جو ہے خالصتان کی تحریک زور پکڑتی رہتی ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ ہے کیا اور یہ کہاں کہاں پہ ابھی کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کیا ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ یہ کاشف صاحب جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسی ہوتی ہیں، کبھی اوپر چلی جاتی ہیں، کبھی نیچے چلی جاتی ہیں، کبھی وہ زور پکڑ جاتی ہیں، کبھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب یہ تحریک شروع ہوتی ہے نا، طریقیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بعض طریقیں صدیوں چلتی ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی بھی تحریک چلی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اپنے مقصد پر پہنچی ہے۔ زیادہ تر بہت ہی کم ہے کہ جو تحریک ناکام ہوگی ہو، جن کو کچل دیا گیا ہو، کچل دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا۔ ہاں، پاکستان میں 1857 سے لے کے 1947 میں جا کے آزادی ملی۔ ہاں، تو یہ دیکھیں نا، کیونکہ یہ ایک جدوجہد ہوتی ہے نا، کبھی کبھی جدوجہد کو دبا لیا جاتا ہے۔ خالصتان بھی ایسا ہے، بیسیکلی جب پاکستان اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا دو ہوئے تھے، یہ جدوجہد اس وقت تھی سکھوں کو کہ وہ اپنا خالصتان الگ لیتے، وہ اس وقت اپنا مطالبہ کرتے۔ انہیں جب ہندوؤں نے اپنا الگ کنٹری لے لیا، پاکستان نے الگ لے لیا، تو انہیں کافی دیر بعد یاد آیا کہ ہمیں بھی اس وقت یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا انگریز سرکار سے کہ ہمیں خالصتان الگ دیا جائے۔ جیسے پاکستان کا دو قومی نظریہ تھا جی کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا کلچر، ان کا مذہب الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ یہی دو قومی نظریہ تھا نا۔ تو یہ سکھ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہندوؤں کے ساتھ، وہ بھی اپنا دو قومی نظریہ دیتے نا۔ ظاہر سی بات ہے، ان میں کافی فرق ہے، بہت فرق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بھی اپنا مطالبہ کرتے۔ چلو، اس کے بعد یہ خالصتان تحریک شروع ہوگی کہ ہمیں الگ وطن دیا جائے، کیونکہ جو مسلمانوں کو خدشہ تھا ہندوؤں کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکیں گے، وہی سکھوں کے ساتھ ہوا۔ سکھوں کے ساتھ مختلف دور میں ان کے ساتھ ہندوؤں نے بڑے ظلم کیے، اور پھر جا کر سکھوں کو احساس ہوا کہ ہمیں بھی الگ وطن چاہیے تھا، ہمیں الگ رہنا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بڑے فیمس کرکٹر ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جناح، ان کے جو باپ تھے نا، وہ بھی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ جناح تو بہت سیانہ آدمی تھا، اس نے اپنا کر لیا، ہم نے بھی کہا تھا لیکن ہماری بات کسی نے مانی نہیں۔ اب ان کو احساس ہو رہا ہے، اب انہیں احساس ہوا، جب انہیں احساس اس وقت ہوا کہ جب ہندوؤں نے ان پر مظالم ڈھائے، جب پانی سر سے گزر گیا، پھر وہ زہر ہے، جب ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، برابری کے حقوق نہ ملتے ہوں، پھر وہ تحریک اٹھتی ہے، پھر وہ خالصتان تحریک اٹھی۔ اب تک 2-3 دفعہ خالصتان تحریک کے خلاف خوفناک آپریشن ہوئے، صحیح، یعنی کہ جو سرکاری اعداد و شمار ہے نا میرے پاس، وہ ہے یعنی کہ 1981 سے 1993 تک جو سرکاری اعداد و شمار ہے، اس میں 21,496 ٹوٹل اتنے سکھ قتل کیے ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، نہیں یہ تو انڈیا کی سرکار کہتی ہے قتل کیے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں۔ آزادی کی تحریک میں ظاہر ہے ہم لوگ شہید ہوئے، وہ تو کوئی بھی مذہب ہے نا، ہر مذہب کا اپنا سچ، ہر آدمی کا اپنا سچ ہوتا ہے نا، ہر مذہب کا اپنا سچ ہے، ظاہر ہے وہ تو اس کو شہید کہیں گے نا۔ یعنی کہ یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 81 سے لا کر 1981 سے 93 تک 21,496 سکھ قتل کیے ہیں انہوں نے، انڈیا نے۔ اور اس کے بعد آپریشن بلو سٹار، وہ بڑا پاپولر تھا، جو 1984 میں ہوا تھا، وہ بھی سرکاری اعداد و شمار پہ 400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جو بھارت کا دعویٰ ہے، جبکہ سکھ کہتے ہیں کہ اس میں ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ یہ آپریشن بلو سٹار تو جو ممبئی کی جو ہے نا اپنا کرائم برانچ، انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا، اور اس کے بارے میں ایک فلم بھی ہے اگر آپ نے دیکھی۔ نہیں انہوں اس کے بارے میں اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ تو ایک طریقہ حصہ ہے۔ اچھا، ایک 31 اکتوبر 1984 کو جب اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ایک آپریشن ہوا تھا، اچھا، جس میں سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اور اس میں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3,000 سکھ مارے گئے تھے، جبکہ سکھوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد تھی جس میں سکھوں کو مارا گیا ہے۔ یہ تو آپ نے تھوڑا یہ ہے، یعنی کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ سکھوں نے خالصتان حاصل کرنے کے لیے یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اب کیا ہوا
کہ پچھلے چند سالوں میں ہوں، انڈیا نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے سکھوں پر. اچھا انہوں نے فارن کنٹری میں دیکھا آپ نے, انہوں نے کینیڈا میں کینیڈا میں رہا نے یار دیکھیں نا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دوسرے ملک میں جا کے دوسرے ملک میں, اور کینیڈا جیسے ملک میں آدمی کو قتل کرا دینا, سکھ رہنماؤں کو قتل کرا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ انڈیا کا دعویٰ ہے, کہ ہم نے پاکستان میں بھی کچھ سکھوں کے حمایتیوں کو یا ان کے سکھوں کو قتل کیا ہے. اچھا اب جو نیا پھڈا پڑا ہے نا, جب جہاں سے شور مچا ہے, جب انہوں نے امریکہ میں بھی ایک سکھ رہنما کو قتل کرانے کی کوشش کی, کے خلاف تو کوئی انہوں نے کوئی پرچہ وغیرہ بھی وہ پھر وہ امریکہ تو سیدھا ہو گیا. دیکھیں یہ تو دیکھو نا, وہ تو ان کا شہری ہے نا, اس کا تو انڈیا سے تعلق نہیں, وہ جو کینیڈا میں وہ بھی ان کا شہری تھا. آپ پنو سنگھ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, لیکن وہ کینیڈا کے اس آدمی سکھ کے قتل کی وجہ سے وہ کینیڈا کے جو ان کے سفارتی تعلقات ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں. جسٹن ٹریڈو اس وقت پرائم جسٹن ٹریڈو نے بڑی ان کے خلاف بہت بولے تھے. سال ڈیڑھ جو ہے نا, یار دیکھیں نا, یہ بڑی انسلٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے ملک میں جا کر کسی شہری کو قتل کرا دینا. لیکن جب انہوں نے پنوں کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی نا امریکہ نے, اور پھر وہ امریکہ سیدھا ہو گیا انڈیا کو. تو وہ پچھلے دنوں یہ 17 اگست کو واشنگٹن میں اور لاس اینجلس میں ریفرنڈم ہوا ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا میں ہوا تھا, اس سے پہلے برطانیہ میں ہوا تھا. یعنی کہ جہاں جہاں سکھ کمیونٹی رہ رہی نا, وہاں وہاں وہ ریفرنڈم کرا رہے ہیں. یہ ایک علامتی ہوتا ہے. وہاں تمام سے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ووٹنگ ڈالتے ہیں, ہمیں خالصتان چاہیے. بیسیکلی یہ بھارت کے جبر کے خلاف ایک اعلان ہوتا ہے, اور ایک آزادی کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. بھارت کا وہاں پر ہم پر جبر ہے, زیادتی ہم سے کر رہے ہیں, ہم سکھوں کو کچل رہے ہیں, یہ اعلان ہوتا ہے. اور اوورسیز کے جو لوگ ہیں, جتنے بیرون ملک رہتے ہیں, یہ ایک اعلان کرتے ہیں آزادی کا, اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں سے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جو لیٹسٹ ہوا ہے نا, اس میں لاس اینجلس میں اور واشنگٹن میں, یہ بہت بڑی تعداد سے سکھوں کی تھی. اچھا. اور اس کی جو سب سے یہاں بات ہے, جو دنیا میں اس وقت جس پر بحث جاری ہے, اس پر اس کی سیکورٹی کا جو ذمہ داری تھی نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود لی تھی. اس ریفرنڈم سے پہلے انہوں نے وہ پنو جو سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں, اس کو لیٹر لکھا تھا. اچھا. اور لیٹر لکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے شہری ہیں, ہم آپ کی ذمہ داری, اب سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے. اور جو اس کے بعد ریفرنڈم ہوا, اس کی بھی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ نے لی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پنوکو کو لیٹر لکھا, وہ لیٹر عام لیٹر نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ جب لیٹر لکھتا ہے, ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ایک تنظیم کے, وہ ایک لیدگی تنظیم کے سربراہ, بیسیکلی وہ ایک لیدگی پسند تنظیم ہے نا, لیدگی پسند تنظیم کے رہنما کو, ان کے لیڈر کو, ایک ٹرمپ جیسا عالمی طاقت کا سربراہ ایک خط لکھتا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. صاحب اس کا انڈائریکٹ پھر یہی سمجھا جائے کہ وہ مودی کو میسج دینا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ مودی کو بھی میسج دے رہے ہیں, اور اس نے سکھوں کو بھی مثلا کہ دست شفقت کہتے ہیں نا, رکھ دیا, ان دست شفقت رکھا ہے کہ یہ خالصتان بن سکتا ہے. اچھا. اور جو اس وقت آپ جانتے ہیں نا کہ کشمیر میں بھی ایک تحریک اسی وقت سے چل رہی ہے, بلکہ اس سے ان سے پہلے چل رہی ہے. اور بھارت کی اور مزید کوئی 11 ریاستیں ہیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں, اور جو انٹرنیشنل جو لابی ہوتی ہے نا, جو دنیا کو چلا رہی ہیں, ان کا بھی یہ پروگرام ہے. ان کے بھی جو نیکسٹ آنے والے دور ہے, اس کا ہے کہ بھارت کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں. اچھا. ہاں, بھارت وہ لسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس لسٹ میں ہے کہ بھارت کے 11 ٹکڑے کیے جائیں, 11 ریاستیں بنائی جائیں. اگر سوویت یونین کی بن سکتی ہیں تو وائی ناٹ انڈیا. یہ انڈیا ہے. یہ جو نا عالمی تنظیمیں ہوتی ہیں, جو عالمی طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو دنیا کو چلا رہے ہیں, ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ بھارت کے 11 ٹکڑے کیے جائیں. اس کی وجہ, جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی نا, تو ان لوگوں کے لیے انہیں کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں, ایک بھارت بہت بڑا, وہ بہت بڑی منڈی ہے, 1.5 ارب افراد کی منڈی ہے. وہ اس وقت معیشت میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی 4تھی بڑی معیشت بن چکی ہے. دعویٰ نہیں ہے, اٹ از اے فیکٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے اس وقت انڈیا کی ہے, دوسرے نمبر پہ چائنا آ گیا. ہاں, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی منڈی ہے نا, سارے لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں. تو وہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چاہتی کہ اتنی بڑی منڈی بنے اور اتنے زیادہ اس کے پاس معیشت بڑھے. وہ دنیا کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں, کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں, کمزور ہوں,
ظاہر سی بات ہے پھر اسی صورت میں ان کی اپنی ہیجمنی جو ہے وہ برقرار رہے گی. امریکہ تو نہیں چاہتا کسی صورت وہ برقرار رہے گی. اور یہ جو انہوں نے خالصتان طریق پر دست شفقت ٹرمپ نے رکھا ہے نا, تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا ایک وارننگ ہے اور ایک ان کے لیے چیلنج ہے. مودی بھی میرے خیال میں اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اقتدار کی, اور مودی کا جو اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے ایسا ہی زہر ہے. آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یار, اپنی جو ہے وہ پاور کو مینٹین. وہ دیکھیں نا, آپ طاقت کے زور پر کب تک حکومت کریں گے؟ جو ہوتی ہے نا طاقت, یہ ایک نا انٹرنیشنل ٹروتھ ہے, عالمی سچائی ہے. جو طاقت ہوتی ہے نا وہ نفرت پیدا کرتی ہے, اور جو نفرت ہے وہ بغاوت کو جنم دیتی ہے. نفرت بغاوت کو جنم دیتی نا. مودی نے جبر کے طور پر یہ حکومت کی ہے. ہندوازم ہے نا, آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی بات پہ تلوار نکال لیتے ہیں. ان کی جو تنظیم ہے, اور جلاؤ گراؤ ہندو مسلم فساد کرا دینا, وہ اس بیس پر حکومت کر رہے تھے. اب یہ مودی کے لیے بہت بڑا, جو امریکہ نے جو دست شفقت رکھا ہے ان پر, جو ان پر ہاتھ پھیرا ہے, خالصتان طریقے سربراہ جو ان کا چلا رہا ہے انہوں سے, وہ یہ بھارت کے لیے چیلنج ہے. تو وہ نظر تو یہ آتا ہے کہ آنے دنوں والوں میں جہاں خالصتان ہے, وہاں کشمیر ہے, باقی ریاستیں ہیں نا, یہ جو ایک انٹرنیشنل طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے کیے جائیں اور کو کمزور کیا جائے, کیونکہ وہ اتنے طاقتور آدمی کو تو نہیں نا پسند کرتے. ظاہر ہے وہ طاقتور آدمی تو آدمی کی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو یہ میرا ہے آنے والے دنوں میں مزید یہ طریق اٹھے گی اور یہ آزادی کی طرف جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں جب خالصتان اور کشمیر اور باقی لوگ آزاد ریاست کا اعلان کریں گے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کیونکہ تحریکیں دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں ان کو وقت لگ جاتا ہے, کئیوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں, کئی تحریکیں جلدی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک کب تک آزادی حاصل کرتی ہے, اور یہ جو تحریک ہے پچھلے جو ہے 78 سال سے چل رہی ہے, اور مزید یہ دیکھتے ہیں کہ مزید یہ کتنے سال چل کے اپنی منزل مقصود کو پہنچتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.